بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، قالت کہا، امرأۃ بیوی نے، عمران کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، نذرتو منت مانی میں نے، لکا تیرے لیے، ما اس کی جو، فی میں، بطنی پیٹ میں میرے، محررن آزاد، پس تقبل تو قبول فرما اسے، منی مجھ سے، انا بے شک، کا تو، انت تو ہی ہے، السمیع سننے والا، العلیم خوب جاننے والا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، جب عمران کی بیوی کہنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے آپ کے لیے اس کی منت مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے، آزاد کر کے، فتقبل منی، پس آپ میری طرف سے قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں ایک ولی کاملہ، وقت کی مومنہ، ایک خاتون کا قصہ سنا رہے ہیں اور ان کی دعا کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پیارے خوبصورت کلام کے اندر ہمیں یہ واقعہ کیوں سنا رہے ہیں، اور دوسرا، کیا اس واقعے کا ہماری بھی عملی زندگی سے کوئی تعلق ہے؟ ہم نے بھی اس سے کچھ سیکھنا ہے یا اس کی صرف تلاوت ہی کرنی ہے اور اس کو صرف سننا ہے؟ تو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کہا عمران کی بیوی نے، عمران کون تھے؟ بنی اسرائیل کے اندر دو عمران جو ہے وہ زیادہ مشہور تھے۔ کون؟ ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد محترم کا نام بھی عمران تھا، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم کا نام بھی عمران تھا۔ عمران ان کا نام بھی اسی وجہ سے پڑا تھا کہ وہ بہت زیادہ اللہ کے گھر کی یعنی خدمت کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو عمران کہا جاتا تھا۔ تو جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو ان کی اہلیہ جو تھی ان کا نام تھا حنہ، حنہ بنت فاقوزہ ان کا نام تھا۔ تو وہ اتنی ولیہ تھی، اتنی نیک تھی، ان کے خاندان میں، فیملی میں جو زیادہ جو ہے گھرانے وہ اللہ کے گھر کے ساتھ منسلک ہوتے تھے، مساجد وغیرہ کے ساتھ، تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب ان کے ہسبینڈ فوت ہو گئے اور وہ پریگننٹ تھی تو انہیں یہی خواہش پیدا ہوئی کہ ہماری کوئی ایسی اولاد ہو جائے، کوئی ایسا بیٹا ہو جائے جو اللہ کے گھر کا نظام سنبھالے اور دین کی خدمت کرے۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ نظر مانی، اور اس وقت نظر ماننا بہت اعلیٰ عمل سمجھا جاتا تھا اور کیا جاتا تھا۔ انہوں نے اللہ پاک سے یہ نظر مانگی، اور اس نظر کے ضمن انہوں نے یہ دعا مانگی کہ ان کو اللہ پاک بیٹا عطا کرے، اور وہ ایسا بیٹا ہو جو دین کا داعی، دین کی خدمت کرنے والا ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ اے میرے رب، میں نے تیرے لیے نظر مانی جو میرے پیٹ میں ہے، یعنی اس وقت وہ پریگننٹ تھی، محررن آزاد کر کے، یعنی اس کی میں یہ نظر مان رہی ہوں کہ میں اس کو آزاد کر کے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ محررن آزاد کر کے مطلب نہ اس کو گھر کی کوئی ذمہ داری دوں گی، نہ اس سے مطلب نکاح وغیرہ اس کا کروا کے شادی اور بیوی بچے ان ذمہ داریوں میں ڈالوں گی، نہ ہی میں اس سے گھر کی یعنی کہ کوئی آمدنی اور اس کا خرچ وغیرہ لوں گی۔ بس کیا ہوگا کہ اس کو خالصتاً اپنے آپ کے گھر کے لیے اس کو وقف کر دیا جائے گا، وہ صرف اور دن رات یعنی کہ دین کی نشر و اشاعت، دین کا پڑھنا پڑھانا وہ کرے گا۔ فتقبل منی، ساتھ دعا کر رہی ہیں کہ آپ مجھ سے قبول کیجئے۔ میری پیاری بہنوں، میرے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے عملی زندگی سے تعلق، وہ یہ ہے کہ پہلے وہ فرمانے لگی کہ محررن، آزاد کر کے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، جو مدارس اور مساجد کو سنبھالتے ہیں، جو امامت کرواتے ہیں اور مسجد کے کسی طرح کے بھی کام کرتے ہیں، ان کو دنیا کے جو بوجھ ہیں، ان سے جو معیشت کے اعتبار سے پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو ان کے اوپر سے ہمیں کم کرنا چاہیے۔
کیسے کہ ہم لوگ تو آج کل یہ دلیل بہت زیادہ چل رہی ہے کہ بھائی جو مدارس والے ہیں، جو علماء دین ہیں، یہ مدرس کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو یہ آن لائن ٹیچنگ کی بھی فیس نہیں لینی چاہیے، یہ اس حرام ہے، اور جو امام ہے اور جو اذان دیتے مؤذن ہے یا خادم ہے مسجد کا، اس کو بالکل کوئی پیمنٹ نہیں لینی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، یہ کام اتنے خوبصورت ہیں، اللہ رب العزت ہر ایک کو ہم میں سے قبول کرے، اتنے پیارے کام ہیں کہ کوئی کچھ بھی کر لے، رب کریم کا کلام پڑھانے کا، اس کو سمجھانے کا، اس کو سکھانے کا، دین اسلام کی طرف بچوں کو لانے کا جو کام فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، مساجد اور مدارس کو جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے، وہ اتنا عظیم اور خوبصورت کام ہے کہ اس کی قیمت کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی قیمت کوئی بندہ نہیں دے سکتا، اگر سے کوئی اس کی فیس 2000 4000 8 10 15 20 بھی دے دے، وہ اس کی قیمت نہیں بن سکتی کہ جو رب کریم کا کلام پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ وہ قیمت اس چیز کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ انسان جو ہے خادم ہے یا مؤذن ہے یا امام ہے مسجد کا یا کوئی معلمہ ہے یا استاد ہے یا مدارس والے ہیں، ان کے بھی ایسا ہی سسٹم ہوتا ہے، انہوں نے بھی کھانا کھانا ہوتا ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو جب ان کو پے ملے گی، ان کو کوئی فیس ملے گی، تو اس سے وہ اپنے اخراجات بھی تو پورے کریں گے نا۔ ادروائز کیا وہ پھر یا پھر وہ کھانا نہیں کھائیں گے، یا پھر یہ کہ پھر وہ بھیک والا راستہ اپنائیں، یا پھر وہ گھر گھر جا کے شام کو وہ ان کا برتن لے کے بچے لے کے جائیں اور جا کے محلے سے کھانا اکٹھا کر کے لائیں اور پھر وہ کھائیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ان کی بھی عزت نفس ہے، جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا ہے وہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں کہ صرف فیس کے لیے پڑھانا مقصد نہ ہو کہ آپ نے اتنی فیس دیں گے تو میں آپ کو پڑھاؤں گی، اتنی نہیں ہوگی تو میں آپ کی کلاس نہیں لے پاؤں گی، یہ نہیں کرنا چاہیے میری پیاری بہنوں۔ مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا، مقصد دین پڑھنا پڑھانا، لیکن ایک ضرورت کے طور پہ اگر ان کو اگلے بندہ اپنی مرضی سے اور استطاعت کے مطابق، وہ الگ بات ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، میں کسی دن اس پہ ڈیٹیل میں ضرور بات کروں گی کہ استطاعت ہماری دین کے نام پہ آ کے ہر بڑے سی بڑی امیر سے امیر فیملی کی ختم ہو جاتی ہے، الگ ٹاپک انشاءاللہ ڈیٹیل میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ تو کیا ہے کہ اگلے اپنی استطاعت اور خوشی کے مطابق جو دے اس کو قبول کر لے۔ بہرحال محررن کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ اس کو آزاد کر کے، دوسری میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں انہیں باقی ذمہ داریوں سے، باقی مسائل اور پریشانیوں سے آزاد کر دینا چاہیے تاکہ وہ احسن طریقے سے اپنے کام کو کر سکیں۔ تو انہوں نے بھی والدہ نے یہ دعا کی تھی کہ وہ آزاد ہوگا، وہ یکسوئی سے صرف اللہ کے دین کا کام کرے گا، صرف مسجد سنبھالے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ فتقبل منی سے ہمیں کیا پتہ چلا میری پیاری بہنوں کہ ہمیں صرف اپنے اچھے کام پہ ہی تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ جیسے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کرم اور احسان ہے کہ میں قرآن کریم پڑھ رہی ہوں اور آپ سب سن رہے ہیں، یہ اللہ کا مجھ پہ اور آپ سب پہ بہت بڑا احسان ہے جس کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں ڈر ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت ہم سے قبول کریں گے کہ نہیں۔ کام تو بڑا اچھا ہے لیکن ہمارے کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ہم اس کام کو کرتے ہوئے غرور تکبر اور کوئی بڑائی ہمارے اندر آ جائے تو وہ سارے کا سارا ہی نہ ضائع ہو جائے، اور بلکہ کبھی ایسا ہو کہ وہ ہم رب کا کام، رب کے قرآن اور اس کو ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں، اور وہی خوبصورت اور پیارا کام جو ہمارے لیے اللہ کی رضا کا سبب بن سکتا تھا، وہ تکبر غرور کر کے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، ہم اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو بالکل حقیر سمجھنے لگ جائیں۔ یہ بات اس لیے ہمیں کام کرنے کے ساتھ، کوئی بھی اچھا کام ہے اللہ رب العزت نے دین کا پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول کیا ہے، مدارس کے لیے قبول کیا ہے، حج عمرے کے لیے قبول کیا ہے، نمازوں کی زیادہ تسبیحات کے لیے، روزے کے لیے، وظائف کے لیے قبول کیا ہے، تو ساتھ رب کریم سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، تقبل ہے رب کریم آپ قبول کیجئے، کیونکہ قبولیت شرط قابلیت نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے قابل لوگ آئے ہیں، ان کی اللہ کے نزدیک وہ اہمیت نہیں ہے جو قبولیت والے شخص کی ہے، جس کو اللہ رب العزت قبول کر لے۔ قبول کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ پاک ہمیں پھر دین کی سمجھ دے گا، عمل کی توفیق دے گا، سننے سنانے کی توفیق اللہ رب العزت دے گا۔ تو ہمیں رب کریم سے مانگنا ہے، ہمیں بھی مان رہی ہیں منت مدرسے مسجد کے لیے، دین کے کام کے لیے بیٹے کو وقف کر رہی ہیں، ساتھ کر رہی ہیں تقبل منی، مجھ سے قبول بھی کرنا رب، میری نیت تو یہ ہے لیکن تو توفیق بھی دینا، تو ہمیں رب کریم سے مانگنا بھی ہے۔
پھر فرمانے لگی انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب آپ سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ ان رب کریم آپ سن رہے ہیں کہ میں کیا بات کہہ رہی ہوں، کہ میں آپ سے بیٹا مانگ رہی ہوں، بچہ مانگ رہی ہوں، اور اس کو اور علیم آپ جانتے ہیں کہ میری نیت خالص ہے۔ اگر ہمارے دل اور نیتیں صاف ہیں تو ہم بھی اللہ پاک سے کہہ دیتے ہیں رب کریم آپ سن رہے ہیں کہ میں آپ کے کلام کو سن رہی ہوں، السمیع، تو آپ سن رہے ہیں کہ میں کیا بول رہی ہوں، آپ کے کلام کو بول رہی ہوں، اکیلے بیٹھ کے بول رہی ہوں، کسی کو سبق سنا رہی ہوں، ترجمہ یاد کر رہی ہوں، اس کی کوشش کر رہی ہوں، جو کچھ اس بارے میں کر رہی ہوں، السمیع آپ سن رہے ہیں۔ کسی بھی عبادت کو، تلاوت کلام پاک کر رہی ہوں، روزے میں وہ حج عمرے کی عبادات کر رہی ہوں، اس کے اندر پڑھ رہی ہوں قرآن، دین کی باتیں، سارا کام السمیع آپ سنتے ہیں، علیم رب کریم آپ جانتے ہیں کہ ہماری نیتیں کیسی ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے ہمیں اپنی دین کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا پڑے گا، پھر ہمیں رب کریم سے کہنا پڑے گا علیم آپ تو جانتے ہیں کہ ہماری نیت صاف ہی نہیں ہوئی، خدا نہ ہنستا دکھانا ہمارا مقصد ہوا اور لوگوں کی تعریف سمیٹنا ہمارا مقصد بن گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے۔ تو پھر ہم کہہ نہیں سکیں گے علیم ہے اللہ پہ، ہم نماز میں کہہ نہیں دعا میں سکیں گے کہ رب کریم آپ تو علیم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم صرف آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم فیس بھی لے رہے ہیں، ہم پیسے بھی لے رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد فیس نہیں ہے، ہم آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں پہلے خالص کرنا ہوگا۔ اگر ہمارا مقصد فیس کی فیس بن گئی ہے تو ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا، ورنہ ہم رب کریم کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں خالص فرمائے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں کیا ہوا کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی۔ ایک اور بات یہاں پر ایک اشکال کا جو ان کا عیسائی جو بات کہتے تھے کہ مریم جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور خدا نہ خواستہ مریم بھی اللہ کی جو جیسے بیٹا کہیں تو پھر وہ ورڈ کہنا بھی ہمیں مشکل لگتا ہے کہ بیٹے کی ماں کیا ہوتی ہے، تو وہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ تو پھر یہ کہ بعد وہ کہتے ہیں ثالث ثلاث، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی کہ اللہ، عیسیٰ اور مریم جو ہے یہ تینوں ہی یعنی کہ اللہ کے بالکل ہی ساتھی اور بالکل دوست اور ان کے برابر شریک اور اس طرح۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ جو بتا رہے ہیں یہ واقعہ، اس سے ایک چیز یہ بتا رہے ہیں کہ جو مریم علیہ السلام تھی وہ تو خود ایک یعنی کہ مانگی گئی دعا کا نتیجہ تھی، ان کے والدہ نے تو خود اللہ پاک سے مانگا تھا ان کو کہ اللہ مجھے اولاد نہیں، آپ اولاد دے دیجئے، پھر اللہ نے انہیں عنایت کی تھی وہ عورت جو اللہ پاک نے خود بخشی کسی کی دعا مانگنے پہ انسانی طریقے سے سب کچھ، تو وہ کیسے اللہ کی کوئی اس کے ساتھ کسی اور قسم کا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ تو واقعی بہت عجیب بات ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر سے اللہ پاک چھین لیتے ہیں ذہن سمجھ، تو وہ پھر دیکھیں کرسچنز دنیا کے ہر مسئلے میں ہم سے ذہین ہیں، وہ ہر چیز میں آگے ہیں، لیکن یہاں پہ جا کے وہ کیوں ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اس اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو اس لیے میری پیاری بہنوں ہمیں جتنا بھی ہم ذہین ہو جائیں، ہمیں جتنا لگے کہ ہم پڑھے لکھے ہو گئے، ہمیں مانگتے رب سے ہی رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری رہنمائی صحیح راستے کی طرف کرے۔ تو وہ والدہ مانگ رہی ہیں۔ اور ایک اور بات میری پیاری بہنوں، یہ رب کریم نے مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی، لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کتنی دنیا میں عورتیں اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم آنے سے پہلے کتنی ماؤں نے اپنی دعائیں مانگی ہوں گی۔ لیکن میری پیاری بہنوں کیا قسمت پائی ان خاتون نے، کیا تڑپ ہوئی ہوگی ان کی، کیا اخلاص ہوا ہوگا ان کا، کیا اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوا ہوگا کہ وہ دعا مانگ رہی ہیں اور رب کریم کوئی دیکھیں کوئی بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے، کوئی بڑے سے بڑا کوئی جملہ بول دے، ہمارے پاس سیو ہے، ہم اخباروں میں بھی اس کو وہ اشاعت کروا دیں، یوٹیوب پہ چلا دیں، ٹی وی پہ چلا دیں، لیکن پھر بھی چند دن اس کی بات چلے گی پھر وہ لوگ بھول جائیں گے۔ کس طرح کوئی اس کو سیو رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا نا۔ پرانی نوٹ بکس جو ہم نے کتنے شوق سے رکھی ہوں گی، آج ہم ان کو دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا وہ جملہ جو انہوں نے بولا اتنا اللہ کو وہ اچھا لگا، ان کی عاجزی، ان کا غور و فکر کرنا، ہر چیز غور سے سوچ سمجھ کے بولنا اللہ کو اتنا محبوب ہو گیا کہ اللہ پاک نے اس کو ہمارے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ہم لوگ قرآن کریم اللہ پاک ہمیں پڑھنا نصیب کرے ساتھ مل کے پورا قرآن۔ تو کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت آسیہ
ان کے واقعے ہم لوگ بہت پیارے واقعے، بہت خوبصورت واقعات کو ہم لوگ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو کیسی مائیں تھی یہ کہ جن کی دعا مانگنی اللہ کو ایسی پسند آ گئی کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی یا نہیں کی، کس انداز میں قبول کی وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو ابھی صرف یہ ہے کہ ان کی دعا کتنی اچھی تھی۔ تو میری پیاری بہنوں، کبھی کمی بیشی ہوئی نا تو کمی کس میں ہوگی؟ ہمارے مانگنے میں ہوگی، اس کے دینے میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ وہ دیتا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں دیتا ہے۔ ماں مانگ رہی ہے مجھے بیٹا چاہیے جو تیری دین کی اچھی طرح خدمت کرے، رب کریم اس کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں۔ اور بیٹی تو کچھ وہ مطلب آگے وہ بہت ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن بیٹی ایسی کہ اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ کیسی نبوت دیتے ہیں اور کیسے اس سے کام لیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمارے بھی مانگنے میں اب اللہ پاک اپنے سے میری پیاری 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 اس گروپ کے اندر موجود جو بہنیں اس وقت مجھے سن رہی ہیں، رب کریم رمضان المبارک کا مقدس اور خوبصورت مہینہ، رب کریم روزے کی حالت، رب کریم کچھ نہیں ہے ہم، نہ میں کچھ قابل نہ میری سننے والی ہیں کسی قابل، لیکن رب کریم یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بڑا پیارا ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ رب کریم جو دعا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑی پیاری ماں نے مانگی تھی، ہم کہاں اور وہ کہاں، لیکن رب کریم ابھی ایک تشبیہ تو ہماری ان کے ساتھ ہو رہی ہے نا، ایک مناسبت تو ہماری ہو رہی ہے کہ ہم تیرے قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اس قرآن کے اندر ہم اس واقعے کو پڑھ رہے ہیں۔ رب کریم میں آپ سے کہتی ہوں اس قرآن کی برکت سے، اس حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کی برکت سے، رب کریم اس گروپ میں موجود جو میری پیاری بہنیں اس اولاد جیسی خوبصورت نعمت سے محروم ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اللہ پاک تو نے یہ نعمت عطا فرما، تو رب کریم ان کی یہ خواہش پوری فرما دے، رب کریم ان کی حاجت پوری فرما دے۔ یہ بڑی پیاری ضرورت ہے رب کریم، رب کریم اس کے ساتھ جینے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، بندے کو جینے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ رب کریم ہمیں اولاد کے ساتھ ہمیں جنت اور جہنم کی فکر ہو جاتی ہے، ہم سیکھنے لگتے ہیں۔ رب کریم جو چیز آپ دے دیتے ہیں ہم اس پہ شکر نہیں ادا کر پاتے، لیکن جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے اس کی تڑپ ہمیں بڑے رلاتی ہے۔ رب کریم ہمیں بڑا دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس وہ چیز ہو۔ تو میرے پیارے اللہ جی، اس رمضان اور اس پیارے روزے کی برکت سے، اس پیارے کلام کی برکت سے دنیا میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کو اولاد نصیب کرے، لیکن رب کریم جو اس دعا پہ بھی امین کہیں گی ان میں سے اللہ ان کے حق میں دعا اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ اللہ اگر کسی کے نصیب میں تو نے یہ آزمائش لکھی ہوئی ہے کہ اس کو اولاد نہیں تو نے دینی، تو اس کو اس پہ سیٹسفیکشن دے دے، اللہ اس کو اطمینان دے دے، اس کے دل کو سکون دے دے، اس کو سمجھ دے دے کہ یہ اگر مجھے بچے نہیں ہوئے تو میرے پیارے رب نے اس میں بڑی مصلحتیں رکھی ہوں گی، بڑی حکمتیں ہوں گی، میرا رب مجھے نہ دے کے آزما رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی نہ دے کے بھی تو آزماتا ہے نا۔ یا تو پھر میری پیاری بہنوں کی گودیں بھر دے رب کریم جیسے تو نے میری گود بھری ہے۔ رب کریم شکر ادا نہیں کر سکتے، بڑی پیاری نعمت ہے رب، تو ہی شکر کی توفیق عطا فرما۔ ہم ساری میری جو بہنیں سن رہی ہیں جن کو اللہ پاک نے بیٹیاں بھی دی ہوئی ہیں، بیٹے بھی دی ہوئی ہیں، یہ نعمت خوبصورت دی ہوئی ہے، ان کو تو اللہ پاک ان کی اولادوں کو، ہم سب کی اولادوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اور ہمیں شکر کی توفیق دے۔ اور جن بہنوں کے ہاں یہ نعمت نہیں ہے رب کریم انہیں یہ نعمت عطا فرما دے، اور اگر تو نے بالکل نہیں لکھی ہوئی تو ان کے دلوں کو اطمینان دے دے، ان کو دکھا دے، ان کو سمجھا دے کہ تمہیں اولاد تو نہیں ملی کہ اللہ پاک تمہیں اولاد دیتے اور تمہاری اولاد دین کا کام کرتی، لیکن ان کو یہ سمجھا دے نا کہ وہ خود تو دین کا کام کر سکتی ہیں۔ یہ پیارے پیارے بچے جہاں ہمیں دنیا کی ہر نعمت خوشی سکون دیتے ہیں، وہیں بعض اوقات یہ بچے دین کا کام سیکھنے سکھانے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ان میری بہنوں کو اطمینان قلب دے دے کہ وہ اپنے قرآن کے ساتھ ایسے لگ جائیں کہ ان کو گھر کے کام کاج کے بعد ان کے پاس وقت ہی نہ ہو یہ سوچنے کا کہ اللہ نے ہمیں بچے نہیں دیے، ان کے پاس اس بات کے لیے رونے کا وقت ہی نہ ہو، وہ تیرے قریب ہو جائیں، تیرے دین کے قریب ہو جائیں، تیری عبادت کے سیکھنے سکھانے کے قریب ہو جائیں۔ بڑا پیارا اور خوبصورت کام ہے میری پیاری بہنوں، یہ سیکھنا سکھانا بڑا ہی، جس کو ایک دفعہ اس سے دل لگ جائے نا پھر اس کو نہ ہی کوئی کام رکاوٹ بن سکتے ہیں، نہ اس کی جاب رکاوٹ بن سکتی ہے، وہ کچھ بھی کرے، وہ کچھ بھی کرے، وہ پڑھنے پڑھانے سے روک نہیں سکتا۔ تو وہ اپنی طلب بنا لے پڑھنا اور پڑھانا، پھر ان کو ایک سکون ملے گا اور زندگی کا کوئی مقصد بنا لیں۔
لیں اور ٹارگٹ بنا کے اس کو اچیو کریں، لیکن اللہ پاک دے دے تو تجھ سے کیا کمی ہے تیرے پاس؟ جہاں ہمیں اتنا سب دنیا کو نوازا ہے، وہاں چند لوگ اگر محروم ہیں تو ان کو اگر دے دے تو تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رب کریم ان کو اس آزمائش سے نکال بھی دے، اور اگر آزمائش ہے تو آزمائش کو میں ثابت قدم رکھ، آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔